اے خداوند میرے تو ہی رکھوالی ہے، خداوند میرے تو ہی رکھوالی، میرا سب بھروسہ تو ہی ہے رب والی، میرا سب بھروسہ تو ہی ہے رب والی، میری جان خدا جو ہے دھرتیوں تے بھلا۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ سلامتی آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم یاد رکھیں کہ جس طرح آج ہم اس جنازے میں آئے ہیں، ایک دن ہماری زندگی کا سفر بھی ختم ہوگا اور ہم بھی اپنے خالق اور مالک کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آئے ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے اپنے تمام کوتاہیوں، گناہوں اور غلطیوں کے لیے فروتنی کے ساتھ سر جھکائیں اور معافی چاہیں۔ مسیح خداوند عزیز بہن اور بھائیوں، پاش کے لوگ ہوتے ہوئے ہم ایسٹر کے مقدس ایام میں سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے ایمان کی تازگی حاصل کی ہے اور جیوٹے یسوع پر پختہ یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ آج ہم مسیحی ایمان کے ساتھ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اپنی عزیزہ محترمہ مریم چارلز کی آخری رسومات کو اسی ایمان کے ساتھ ادا کریں جس کے تحت ہماری بہن زندگی بسر کرتی رہی۔ مسیحی ایمان یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح موت اور گناہ پر غالب آ کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یقیناً خداوند یسوع مسیح ہماری عزیزہ کو بھی آخرت کے وقت زندہ کرے گا۔ بپتسمہ کے وقت محترمہ مریم چارلز چرچ میں لائی گئی اور پاک ماں کلیسیا کی طرف سے کچھ نشانات سے ملبس کی گئی۔ آج بھی رحلت کرنے کے بعد ابدی آرام گاہ کی جانب سفر کرتے ہوئے انہیں چند نشانوں سے ملبس کیا جا رہا ہے۔ سفید چادر، پاکیزگی، مسیحی وقار اور فتح کا لباس ہے۔ پاک سلیب، موت اور گناہ پر غالب آنے اور فتح حاصل کرنے کا نشان۔
پاک انجیل جس کو سن کر ہماری بہن ایمان لائے تاکہ موت سے زندگی میں داخل ہو۔ پاش کی شمع جو ہمارے سامنے روشن ہے، موت کی تاریکی پر غالب آنے جھوٹے یسوع کی موجودگی کا نشان، موت کی تاریکی میں یہی شمع راستے کو منور کرتی ہے۔ تو آئیں اس عبادت میں شمولیت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، کاموں، نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ میں مقدسہ مریم ہمیشہ کمواری رشتوں اور مقدسوں سب سے التماس کہ خداوند ہمارے خدا سے قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، مہربان ہو کر ہماری دعائیں قبول فرما۔ تیری نیک بندی مریم جو تیرا پیارا بیٹا یسوع جو مردوں میں سے زندہ ہوا، ہمارا ایمان اس پر ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ عطا کر کہ ہم کامل امید سے یہ بھی یقین رکھیں کہ تیری نیک بندی مریم آخری دن جی اٹھے گی، اسی مسیح خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حکمت، اس کا 3 باب 1 تا 9 آیات۔ راستکار کا انجام زندگانی، پر راستکاروں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور عذاب ان کو نہ چھوئے گا۔ جاہلوں کی نگاہ میں وہ گویا مر گئے اور ان کا انتقال بدبختی سمجھا گیا، اور کہ ان کا ہم سے چلا جانا ہلاکت کی طرح تھا، لیکن وہ سلامتی میں ہیں۔ اور گو آدمیوں کے نزدیک انہوں نے دکھ اٹھایا تو بھی بقا ان کی پوری امید تھی، اور تھوڑی سی تادیب کے بعد ان کو بڑا ثواب حاصل ہوگا، کیونکہ خدا نے انہیں آزمایا اور اپنے لائق پایا۔ اس نے ان کو سونے کی طرح بھٹی میں تاپا اور ان کو سوختنی قربانی کی مانند قبول کیا، اور ان کے امتحان کے وقت وہ بھوسے میں چنگاریوں کی مانند دوڑ دوڑ کر چمکیں گے۔ وہ قوموں کی عدالت کریں گے اور امتوں پر حکمراں ہوں گے، اور خداوند اب تک ان پر مسلط ہوگا۔ جو اس پر توکل کرتے ہیں وہ اس کی وفا محسوس کریں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اے خداوند میں گہرائیوں میں سے تجھے پکارتا ہوں۔ اے خداوند میری آواز سن، میری منت کی آواز پر تیرے کان متوجہ ہوں۔ جماعتی جواب، اے خداوند میں تجھ پہ بھروسہ رکھتا ہوں۔ اے خداوند اگر تو بدیوں کا یاد رکھنے والا ہو تو اے خداوند کون ٹھہرے گا؟ لیکن تیرے پاس گناہوں کی مغفرت ہے تاکہ ادب سے تیری عبادت ہو۔
میں خداوند پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ جماعتی جواب: میری جان اس کے کلام پر امید رکھتی ہے۔ پاسبانوں کی نسبت جو فجر کو دیکھتے ہیں، میری جان خداوند کی زیادہ منتظر ہے۔ جماعتی جواب: اسرائیل کا خداوند زیادہ منتظر ہو، کیونکہ خداوند کے پاس شفقت ہے اور اس کے پاس کثرت سے فدیہ ہے۔ جماعتی جواب: اور وہ اسرائیل کو فدیہ دے کر اور اس کی تمام بدیوں سے اسے چھڑا دے گا۔ جماعتی جواب: ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت تسالونیکیوں کی کتاب اس کا 4 باب 13 سے 18 آیت۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم ان کی بابت ناواقف رہو جو سو گئے ہیں، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کریں، کیونکہ جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی ہی طرح خداوند کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے ذریعے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خدا کے کلام کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، ان سے جو سو گئے ہیں آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ آسمان سے اتر آئے گا، اور جو مسیح میں مر گئے ہیں وہ تو پہلے ہی جی اٹھیں گے۔ اس کے بعد جو ہم زندہ باقی ہوں گے اس کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہم خداوند کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ Hallelujah, 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 hallelujah. قیامت اور زندگی میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، اگرچہ وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ سب کچھ جو باپ مجھے دیتا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا، اور جو میرے پاس آتا ہے میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا، کیونکہ میں آسمان پر سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پر چلوں، بلکہ اس کی مرضی پر جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہر ایک جو بیٹے کو دیکھتا اور اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے گا،
اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بہت ہی مختصر طور پر پاشکا کے بھید آج کی تلاوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسانی زندگی سے جوڑ کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہم نے حال ہی میں اپنے خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید منائی ہے، اور وہ عید پاشکائی بھید اس کا عروج ہے، اور وہ خوشیاں اب تک جاری ہیں۔ ہم ایماندار 50 دنوں تک یہ خوشیاں اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ زندگی میں جو کچھ آئے اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا خداوند خدا بڑی قدرت و شان کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اب ہم دیکھے طور پر اپنے لوگوں کے درمیان آتا ہے تاکہ ان کی زندگیوں کا حصہ بنے۔ در حقیقت آپ سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے ایمان کا، ہمارے سارے عقائد کا دل ہے۔ ہم اس بات سے بھی واقفیت رکھتے ہیں کہ مسیحی ایمان کی یہ بنیاد ہے کہ اور کوئی مردوں میں سے نہیں جی اٹھا سوائے ہمارے خدا یسوع مسیح۔ اور اس لحاظ سے ہم جانتے ہیں کہ اگر مسیح خداوند مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو ہمارے پاس انجیل مقدس نہ ہوتی۔ اگر مسیح خداوند مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو نہ ہی ہمارے پاس مسیحیت اس کی بنیاد ڈالی جاتی۔ اگر مسیح خداوند مردوں میں سے نہ جی اٹھتا، نہ ہی ہمارے پاس کلیسیا ہوتی، نہ ہی کہانت کا یہ منصب ہوتا، اور نہ ہی ساکرامنٹوں کی بنیاد ہوتی۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ مسیح خداوند کے سبب سے ہی ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن یہ بات ہم سب کے سب جانتے ہیں کہ ان دنوں ہمارا فوکس خوشی شادمانی کی طرف ہے، یعنی مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن اس کا پس منظر ہمیشہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھتا، اس نے اذیت، دکھ، مصیبت، پریشانی، صلیبی موت سہی، وہ دفن کیا گیا، تبھی اپنے وعدے کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ خدا یسوع مسیح بے شک ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ ہمارا ذاتی تجربہ ہے کہ ہمیں پھول، پھل، پودے، درخت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتے جب تک بیج نہ بویا جائے۔ ہم اس حقیقت سے بھی واقفیت رکھتے ہیں کہ جب بیج بویا جاتا ہے وہ مر نہ جائے، مٹی میں نہ شامل ہو جائے، اس وقت تک نیا پودا، نیا درخت، نئی زندگی جنم نہیں لیتی۔
गोया के मिट्टी में मिल जाना तो ही आस और उम्मीद हमारे सामने आती है। मसीह खुदावंद ये हमें सिखाता है और इसी तालीम को मुकद्दस पौलुस रसूल ने बड़ी वजाहत के साथ अपने खतूत में हमें सिखाया है। वो कहते हैं कि हम ये ईमान रखते हैं कि मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन हम सिर्फ मसीह खुदावंद जो मुर्दों में से जी उठा है उसकी बशारत ही नहीं करते, हम मसलूब मसीह खुदावंद उसकी भी मुनादी करते हैं। वो इसलिए है कि हम उसके दुखों को जो उसने हमारी खातिर सहे उनको हमेशा याद रखें। मसीह मसलूब, क्योंकि हम कहते हैं कि हमें रहता है वो रोज़ याद सदा जब गुनाहों के बदले वो सलीब पर मरा। हम सब के सब खुदा यीशु मसीह के पैरोकार, उसके शागिर्द हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल एक मर्तबा फिर मुर्दों की क़यामत के बारे जो दर्स हमने सुना है बड़ी वजाहत से बयान करते हैं कि दर हकीकत हमारी ज़मीनी ज़िंदगी क्या है और हमें किस तरह इस ज़मीन पर रहना है और इस ज़मीनी ज़िंदगी के बाद हमारे लिए खुदा ने क्या रखा है। यानी वो जिसे ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल ने समझा है कि उसने अपने बरगज़ीदों के लिए क्या रखा है। दूसरे लफ्ज़ों में वो मौत के बारे हमें इलाही तालीम देते हैं। वो इस बात को वाज़े करते हैं कि मौत एक ईमानदार के लिए ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं है बल्कि ख़ात्मे का आगाज़ है। आज हम यूकरिस्ती इबादत में जब यूकरिस्ती तमहीद पढ़ेंगे उसमें भी इस बात का जिक्र आएगा कि ईमानदार की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बदल जाती है। और जब ये ज़मीनी मस्कन ये तबाह हो जाता है तो खुदा आसमान पर अब्दी ज़िंदगी का मकसद तैयार करता है। इसीलिए कहते हैं कि मौत अब्दी ज़िंदगी में दाखिल होने का दरवाज़ा है। हर एक को उससे गुजरना पड़ेगा, हर एक को। हत्ता कि मसीह खुदा का बेटा, उसे भी इससे गुजरना पड़ा। हर एक इंसान को जो दुनिया में आया है वो अब्दी ज़िंदगी पाने के लिए मौत का मज़ा चखेगा। खुदा यीशु मसीह हमारा खुदावंद, जिस पर जो कोई भी ईमान रखे, जो कोई भी किसी सतह पर किसी दर्जे का ईमान रखता हो, मसीह खुदावंद ने वादा किया है जो मुझ पर ईमान रखता है वो अब तक जिंदा रहेगा। अगरचे वो मर भी जाए मैं उससे दोबारा जिंदा करूंगा और जो जिंदगी मैं उसे दूंगा वो अब्दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी होगी। हाँ बहनों और भाइयों, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये बातें जो जुदाई, वफात, मौत उसकी हैं वो कदरे अफसरदा करती हैं, हमें परेशान करती हैं। इलाहियात अपनी जगह, लेकिन समाजी, रूहानी और एक दूसरे से रिश्ते ताल्लुकात वो हमें बहुत कुछ समझने, सोचने के लिए मौका देती हैं। हमारी वालदा, हमारी अम्मा जी खुदा यीशु मसीह पे पुख्ता ईमान रखती थी। इसका तजुर्बा हमने किया है, बल्कि मुझे ये कहने दें कि ना सिर्फ हमारे ख़ानदान ने बल्कि एक बड़ी जमात ने इस बात का तजुर्बा किया है कि हमारी अम्मा जी ईमान की बहुत बहुत ज़्यादा पाबंद थीं। जब से बपतिस्मा पाया हमें एहसास हुआ कि वो बपतिस्माई वादों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहती है। जब उसने इतराफ़ का सक्रामेंट हासिल किया तो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया कि जब भी मौका मिले अच्छा इतराफ़ करे।
اس نے اپنے جسم کو روحانی غذا سے مضبوط کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون لیا، جو کہ آخر تک اس میں شراکت کرتی رہی۔ اس نے بلاہٹ کا ساکرامنٹ، شادی کی بلاہٹ کو بڑی وفاداری کے ساتھ نبھایا۔ استقام کا ساکرامنٹ حاصل کر کے ایمان کی مضبوطی اعمال و کردار اور خاص طور پر اپنے خاندان میں تو لازمی ظاہر کی۔ بیماروں کا ساکرامنٹ اس نے 2-3 بار حاصل کیا، اور اس کے ظاہری نشانات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، محسوس کیے اور خدا ان کا شکر ادا کیا ہے۔ یعنی ساکرامنٹی زندگی گزارنے سے ہماری ماں نہ صرف خدا سے قربت اور رفاقت میں بڑھتی رہی، بلکہ اس کا عملی طور پہ اظہار اپنے خاندان اور دوسرے افراد سے برابر کرتی رہی۔ جی ہاں، میں آپ کے سامنے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے بھی فخر کرتا ہوں کہ ہر ایک ماں کی طرح ہماری ماں بھی بہت خوبصورت تھی، ہر ایک ماں کی طرح۔ ہماری ماں، دادی، نانی، بہن، وفادار بیوی اور بہت ساری خواتین کی سہیلی تھی۔ مدد کرنا، صلاح مشورہ دینا، غمی خوشی میں شرکت کرنا، کسی کو ضرورت پڑے ان کو سمجھانا، مشکل وقت میں ساتھ دینا، وہ یہ کیا کرتی تھی، جہاں تک کر سکتی کیا کرتی تھی۔ اور جب دیکھتی تھی کہ نہ الفاظ کام آئیں گے، نہ کوئی مددگار ہاتھ تعاون کرے گا، تو اکثر خاموش رہتی تھی، گھر میں بھی اور باہر بھی خاموش۔ جو باتیں سمجھ نہیں آتی ہمیں یا دوسروں کو، وہاں خاموش رہنا بہتر ہے۔ یہ میری بات غور سے سنیں بہنوں اور بھائیوں، یہ بات غور طلب ہے۔ ہر ماں جو اس دنیا سے جاتی ہے، اس فانی جہاں سے، اپنے ساتھ درد اور دکھ لے کے جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایمانی باتیں کہاں رہیں، اور امید، آس جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، وہ سب کدھر گیا؟ نہیں، میں جان بوجھ کر اس لیے آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہر ماں جب اس زمین سے جاتی ہے، اپنے ساتھ درد اور دکھ لے کے جاتی ہے، یعنی ایسا دکھ اور درد جو وہ شاید کسی کو بتاتی نہیں ہے، وہ بتاتی نہیں اپنے دکھ درد، خاص اس کے اپنے دکھ اور درد نہیں بتاتی۔ ہاں، اگر کسی کو بتائے بھی تو شاید سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہے سمجھ نہیں آتا۔ لیکن ایک ماں دنیا سے جاتے وقت یہ 2 چیزیں لے کے جاتی ہے، اور اسی لیے ماں کی ممتا وہ رقم ہوتی ہے، اس کی محبت، قربانی، احسار، پریشانی، دکھ، مصیبتیں جو بھی ہے، اس کا نام ممتا ہے، جو قائم رہتی ہے۔ ہر ماں، ہر عورت میں وہ تڑپ، جستجو خدا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے، یہ وہ ماں کرتی ہے۔ رخصت ہوتے وقت یہ ساتھ لے لیتی ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، اماں جی شاید اپنے نام کی وجہ سے بھی مقدسہ مریم سے بہت عقیدت رکھتی تھی، بہت زیادہ، بہت عقیدت رکھتی تھی، اور ہاتھ میں روزری ہونا، اسلام مریم پڑھنا، وہ ان کا خاص عقیدت کا ایک نشان تھا۔ اس لیے آج ہم آپ سب کے ساتھ مل کر اپنی والدہ کو مقدسہ مریم کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور اس سے درخواست کریں گے
کہ وہ ہماری ماں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو دے دے تاکہ اس کا بیٹا اسے ابدی زندگی میں داخل کرے. اور یہ وہ کرے گی نہ صرف ہماری ماں کے لیے، ہر ایک ماں کے لیے جو خدا سے محبت رکھتی ہے، کیونکہ مسیح خدا نے خود وعدہ کیا ہے جو ماں مریم کی شفاعت چاہتا ہے، آخری گھڑی میں اسے یاد کرتا ہے، وہ اسے قبول کر لیتا ہے. کیوں نہ ہم اپنی ماں کے ساتھ مل کر مقدسہ مریم کو سلام پیش کریں. سلام مریم. اور ہماری والدہ اور تمام مرحومین کی روحیں خدا ان کی رحمت سے آرام میں رہیں. اب ہم اپنی دعائیں اور مناجات خدا ان کے حضور میں پیش کریں گے. مہربان خدا ہماری بہن مریم کو جس سے بپتسمہ میں ابدی زندگی کا وعدہ کیا گیا تھا، خداوند مقدسوں کی دائمی رفاقت میں شامل کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. مریم مسیح کے بدن یعنی زندگی کی روٹی سے سیر ہوتی رہی، خداوند اسے قیامت کے روز مردوں میں سے زندہ کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. ہماری دعا سن. رحیم خدا ان سب کو اپنے نور میں قبول فرمائے جو قیامت کی امید رکھ کر ہم سے پہلے رحلت کر گئے ہیں. عزیزو دعا کریں. ہماری دعا سن. مہربان خدا اپنے وعدے کے مطابق سب افسردہ اور ماتم کرنے والوں کی مدد کرے اور ان کو تسلی بخشے. عزیزو سب مل کر دعا کریں. ہماری دعا سن. کہ خدا تعالی ہماری مرحوم دادی کو تاریکی کی طاقتوں اور سزا کے مقاموں سے آزادی بخشے. عزیزو دعا کریں. کہ خدا تعالی اپنی مہربانی سے ہمیشہ کے لیے ہماری والدہ کے گناہ مٹا ڈال. عزیزوں دعا کریں. کہ خدائے تعالیٰ اپنے تمام مقدسوں اور برگزیدوں کی رفاقت میں ہماری والدہ کو دائمی سعادت عنایت فرمائے. عزیزو دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ہم اپنی مرحوم رشتہ داروں اور خیر خواہوں کے لیے دعا کریں کہ مہربان خدا انہیں اپنے نور کی تجلی میں قبول فرمائے. عزیزو دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. اے مہربان اور رحیم خدا، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو اپنے ایمانداروں پر نظر کر جو اس وقت تیرے حضور آئے ہیں، اور جو دعائیں ہم نے مل کر تیرے حضور پیش کی ہیں تو انہیں سن اور قبول فرما اور بخش کہ ان کا اثر ہم تک پہنچے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے. کرتا ہوں پیش یا خدا میں اپنا جسم و جان، خلاق تو رزاق تو ہی میرا ایمان. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں. ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں. یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں. اسی میں ہم جی اٹھنے کی امید سے منور ہوتے ہیں
تاکہ وہ جو یقینی موت کے خیال سے گھبراتے ہیں ابدی زندگی کے وعدے سے تسلی حاصل کریں، کیونکہ ایمان لانے والوں کی زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ بدل جاتی ہے، اور اس زمینی مسکن کے تباہ ہونے پر ان کے لیے بہشت میں دائمی مکان تیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و تعریف کرتے ہیں، قدوس 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 خدا لشکروں کے زمین تیرے جلال سے معمور ہے، بالا پر روشن۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے، یہ روٹی اور میں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید، موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں۔ پس سے آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں سب ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ فرانسس، ہمارے بشپ بینی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنی بندی مریم چارلز پر نظر کر، جسے تو نے اس دنیا سے بلا لیا ہے، بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھی، اسی طرح وہ جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہے۔ ہمارے ان بہنوں، بھائیوں اور بچوں پہ بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں۔ نیز تمام مرحومین کو یاد کر، ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں قماری مریم، مبارک یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں
तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं वो हमारे कर्ज हमें बख्श, आज़माइश में ना पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में हमें सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के दोबारा आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ी जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सब पर हो। आए हम एक दूसरे को सलामती का निशान दें। ऐ खुदा के बर्रे, जहाँ के गुनाहों को उठा लिया जाता है, हम पर रहम कर। तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा लिया जाता है, हमें सलाम की इनायत कर। ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। यह है वही मसीह खुदावंद जिसने कहा ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। मुबारक है वो जो अब उसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए। खुदावंद ये इस लायक नहीं वो आए सिर्फ कह गए। जाए किसके यहाँ बशर, यीशु है जिंदगी। खुदावंद फरमाता है क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। हालेलुया। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरी नेक बंदी मरियम के लिए पाशकाई रस्में अदा कर चुके हैं। अता कर कि वो नूर और सलामती की जगह में दाखिल हो। मसीह खुदावंद के वसीले से जो रूह कुदस की वहदानियत में हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तो अज़ीज़ बहनों भाइयों, आपको इतला दी जाती है कि पीर के रोज़ शाम के वक्त 5 बजे मेमोरियल सर्विस या शुक्रगुजारी की इबादत इसी चर्च में की जाएगी।
दूसरा, चेहरे का दीदार करने के लिए आप सब से गुजारिश है कि आप एक तरफ से आएंगे तरतीब के साथ, और चेहरे का दीदार हासिल करने के बाद वैसी तरतीब के साथ बाहर की तरफ जाएंगे। बहनों भाई, एक दफ़ा फिर आपके सामने यहाँ पर आया हूँ क्योंकि ख़ानदान ने मुझे ही ये भारी जिम्मेदारी दी है कि मैं इस अलविदाई रस्म और इबादत से पहले शुक्रिया के अल्फाज भी अदा करूं और साथ साथ मुख्तसर से कुछ और बातें कर लूं। तो ये वाजिब है। आमतौर पर मैं कहता हूँ जो कलीसिया में खिदमत करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करना कोई इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन आज वाजिब है कि मैं ये जिम्मेदारी निभाऊं। तो सबसे पहले मैं इज़्ज़त मुआब कार्डिनल जोसेफ कूट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब ख़ानदान की तरफ से हमने उनसे दरख्वास्त की कि आज की पाकमास में रहनुमाई करें, क़यादत करें, तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ इसको कबूल किया, जिसके लिए मैं अपने ख़ानदान और आपकी जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा नंबर वेरी रेवरेंड फादर एडवर्ड जोसेफ का आता है, जो इस वक्त बिशप बेनी की गैर मौजूदगी में आर्च डायसिस कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्हीं के ज़रिए, वैसे भी चूँकि मैंने अपने कंप्यूटर से कोई रसाई हासिल नहीं की, बिशप बेनी ट्रेविस ने भी ख़ानदान के लिए, हमारे लिए दुआएं और इज़हार अफसोस किया है और दुआओं का यकीन दिलाया है। मैं फादर एडवर्ड की जानिब से बिशप बेनी ट्रेविस का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ आर्च बिशप एमेरिटस एवरेस पिंटो, जो इस वक्त यकीनन हमें देख रहे होंगे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फादर एडवर्ड को जैसे ही मैंने इतला दी, उन्होंने अपनी एक टीम बना ली और सारे इंतज़ामात की जिम्मेदारी उन्होंने खुद उठाई है। सारी उन्होंने फौरी एक टीम तश्कील दी जिसमें जनाब परवेज़ गिल साहब, जनाब एजाज नियामत, फिर सेंट जोसेफ एसोसिएशन के अरकान, मसीह कब्रिस्तान के कारकुन, ये सब शामिल हैं और उनके बेहद ताउन से आज सारी इबादती रसूमात बेहतरीन तरीके से अदा की जा रही हैं। बहनों भाइयों, जिस कदर मुझे तसल्ली और हौसला, ईमान की मजबूती अपने काहिन भाइयों से मिली है, यकीन जाने से पहले मैंने कभी भी ऐसा एहसास महसूस नहीं किया। हर एक ने अपने अपने तौर पर बड़ी खलूस दिली के साथ, मोहब्बत और प्यार, हलीमी और शफकत के साथ मुझसे इस वक्त में मोहब्बत का इजहार किया और यकीन दिलाया कि वो मेरे साथ हैं। और मुझे वैसे ही फ़ख्र रहता है, लेकिन एक बार फिर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र हुआ कि मैं रोमन कैथलिक डायसन काहिन हूँ। ये सब मेरे काहिन भाइयों की बदौलत है। आज उनकी मौजूदगी भी मेरे लिए, ख़ानदान के लिए, आपके लिए बेशक बरकत का सबब बनेगी। हमारे कुछ अजीज़ जहाँ पर हम शामिल नहीं हुए, उसमें हमारे मोहतरम फादर साहबान भी हैं जो दीगर ममालिक में हैं, उन्होंने अपने पैगामात भेजे हैं। हमारे अपने अजीज़ हैं जो नहीं पहुँच सके, वो यकीनन गुड न्यूज़ के वसीले से इस इबादत को देख रहे हैं। और मॉडर्न ज़माने में कहते हैं कि ऑनलाइन ऐसी इबादत में शिरकत करना वो भी उतना ही फैज़ अता करता है जैसे कि यहाँ मौजूद होकर। तो मुझे उम्मीद है कि वो सारे के सारे इस इबादत में शामिल हैं और
بے شک کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن مجبوریاں اپنی جگہ پر ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے پیغامات بھیجے ہیں سیل فونز پر، ای میل پر اور دیگر ذرائع سے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں پاک آرمی کے افسران بالا کا شکریہ ادا کروں جو آج جمعۃ الوداع کی وجہ سے اس عبادت میں شرکت نہیں کر سکے، خاص طور پر ڈاکٹر الفریڈ چارلز کے ساتھ خدمت کرنے والے سارے ڈاکٹر صاحبان، ان کے آفیسرز، ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹرز، نرسز اور سویلین کا بھی میں خاندان کی جانب سے شکر گزار لاتا ہوں۔ اماں جی کے بارے کچھ کہہ چکا ہوں پہلے، لیکن وہ الہیاتی نظر سے تاکہ فوکس رہے، لیکن والد صاحب کو بھی اس گرجا گھر سے رخصت کیا، اب اماں جی کو بھی یہاں سے۔ میں فخر کرتا ہوں کہ ہمیں اچھے والدین ملے، انہوں نے ہمیں تعلیم دی، کلیسیائی اصولوں کی پابندی سکھائی، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے اصول بتائے، اور ہمیشہ اس بات کا درس دیا کہ ہم ہر حالت میں خدا کا شکر کریں۔ میں کاہن ہوں، میری ایک بہن سسٹر ہے، چند ایک کی اور خواہش تھی، لیکن جو خدا چاہتا ہے وہ۔ لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ میرے والدین نے مجھے یہ ہدایت کی تھی کہ میں اب کاہن اپنے گھر کے لیے نہیں ہوں، اپنے لوگوں کے لیے ہوں۔ تو یہ ان سے میں نے سیکھا تھا، اور ایک بہت پہلے اپنی کہانت کے بہت پہلے حصے میں انہوں نے مجھے سکھا دیا تھا کہ تمہاری ذمہ داری پہلے خدا اور پھر تمہاری کلیسیا ہے۔ تو بہت ساری اونچ نیچ آئی تھی، ایک واقعہ صرف آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سن 2002 کا واقعہ ہے۔ اس وقت جوان تھا، تھوڑا سا جوان تھا، تو جوانی میں جیسے ہم سب کرتے ہیں، میرے کاہن بھائی بھی سارے، ہمیں ذمہ داریاں ملتی ہیں۔ ایک کاہن کو بہت ساری ذمہ داریاں مل جاتی ہیں۔ میں اسمبلی پڑھاتا تھا، کرسچن ورز بھی کرتا تھا، سینٹر کی ذمہ داریاں پڑھی، پیرش میں مدد کرتا تھا، دن رات بھاگنا دوڑنا، اور مجھے خبر بھی نہیں تھی کہ میری والدہ کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا، بہت ہی سیریس قسم کا۔ اس وقت ڈاکٹر الفریڈ کارڈیو میں تھے، تو جب ایمرجنسی میں لائے تو چونکہ وہ ہسٹری جانتے تھے، انہوں نے فوراً طبی امداد مہیا کی، اور پھر یہ مجھے پورا خاندان تلاش کرتے رہے آرتھر کو کیسے بتائیں۔ اب میرا دوست یہاں نہیں ہے، اگر وہ دیکھنا بھی چاہے تو نہیں دیکھ سکتا ہے، کامران منیر۔ سنٹر میں جب وہ آیا، اسے خبر لگی کہ ماں کو شدید جھٹکا لگا ہے، اور اسی نے جا کر میرے لیے ایک سیل فون خریدا، سم لے کے آیا اور کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو۔ آج وہ کینیڈا میں ہے، حال ہی میں گیا ہے، لیکن مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تب میں نے اپنے خاندان سے رابطہ کیا، الفریڈ سے پتہ چلا کہ حالت بہت نازک ہے۔ ان کے ساتھ کے جو پروفیسرز تھے ان کا بورڈ بیٹھا، الفریڈ اس میں شامل تھا۔ کچھ کی ایڈوائز تھی سرجری کر لیں فوری، اور کچھ نہیں ہے۔ ان کو الگ میں سمجھایا کہ ابھی اس حالت میں کسی قسم کی سرجری وہ ایڈوائز نہیں کرتے۔ ٹاپ کلاس کے جو سرجن تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یا یہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے، انہوں نے یہ ہدایت دی۔ انہوں نے مجھ سے کنسلٹ کیا، میں ہمیشہ کہتا ہوں جو آپ کا فیلڈ ہے اس کے مطابق چلے۔ میں نے کہا ڈاکٹر اور کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے ماں کو گھر لے جاؤ، 2 سال تک زندہ رہے گی۔ 2 سال 2002 میں، لیکن گھر والوں کی محنت و جو خیال سے اور خدا کی رحمت و فضل سے
उसने हमें 20 साल इनायत की है, 2 साल से 20 साल। और ये हम सब की तसल्ली है कि खुदा के सामने आने से ये सब कुछ होता है। आखिरी अयाम में भी मुझे लगता है कि मेरे घर वालों को भी पता चल गया था और माँ को भी पता चल गया था कि उसने जाना है। मैं ईस्टर के दिन गया था, काफ़ी लेट पहुंचा, इंतज़ार कर रही थी, बैठे थोड़ी सी हल्की फुल्की बातचीत, थोड़ा सा खाना खाया। और जो मेरे घर वालों का होता है, और बहुत देर हो गई है, इससे पहले मैं कहूँ ये कि बहुत देर हो गई, चले जाएं, आपको बहुत काम करना है। तो मैं आ गया था। अब मंगल के रोज़ मैं पढ़ाने जाता हूँ, वो जैसे वापस आया, घर से कॉल आई मुझे और कहते हैं क्या आप घर आ सकते हैं? मैं क्यों, क्या हुआ? कहते हैं आप आ जाएं, वैसे भी आप कम कम आते हैं और अम्मी के साथ वक्त भी कम गुजारते हैं, आप आ जाओ, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारो। तो समझ मुझे लग गई, आईसीयू में थी, मैं गया, सारे ख़ानदान था, मैंने उन्हें बीमारों का मसा दिया, पूरी इबादत में उन्हें, पूरी इबादत में अच्छे तरीके से हिस्सा लिया, पूरी इबादत में हिस्सा लेने के बाद वही हुआ। पहले अम्मा जी खुद कहते थे, अब इनको कहना पड़ता, अम्मा जी देर हो गई है, फादर जी ने जान दी है। वो कहते हैं हाँ हाँ ऐसे भेजो, इसके पास बहुत काम है। मैं आ गया और फिर रात सुबह 4 बजे मुझे इत्तला मिल गई कि अम्मा जी खुदा के पास चली गई हैं। तो ये एक वाकया है। अब मैं आपको सच बताता हूं कि आप सबको देखकर मैं तो खुश हुई हूं, मेरी मां बहुत खुश होगी। मैं तो खुश हूं कि मेरे सारे अजीज जिनको मैं जानता हूं दूर और नजदीक से यहां पर हैं, लेकिन आज वो खुश होगी कि जिसने मुझे ये सिखाया कि मैं कलीसिया के लिए हूं और अपने लोगों की खिदमत करूं। आज वो जानती है कि आप लोग ना सिर्फ मुझे प्यार करते हैं बल्कि मेरी मां को भी, तो इसलिए वो खुश होगी। आप सबका शुक्रिया जो यहां पर आए हैं। बहुत सारे लोग आना चाहते थे, घर पे भी वहां पे सख्त कवानीन है, आना जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहां पर भी मुझे पता था कि आज मुश्किल दिन है, तो मैं आप सबका अपने ख़ानदान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तरफ से भी। और जो नहीं पहुँच सके मैं उनको भी उतनी ही इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ और आप सबके लिए दुआगो हूँ कि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में वो साथ करे, आपको हमेशा खुशी और तंदुरुस्ती अता करे और कलीसिया में जो जो खिदमत आप करते हैं उसे फलदार बनाए। शुक्रिया। गुड न्यूज़ टीवी के ज़रिए ये नशरियात जा रही हैं, उम्मीद है मैं बाद में देखूंगा, तो इनका खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑल्टर सर्विस इनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो यहाँ पर आए सेंट एंथनी से, तो फादर जी से दरख्वास्त की थी कि इनको इजाज़त दें। आखिर में फादर नज़र नवाब, अब फादर डी, फादर नज़र और मैं, हम तकरीबन समझे क्लासमेट ही हैं। जब उनसे मैंने दरख्वास्त की कि मुझे ये चर्च चाहिए, तो उन्होंने फौरी का सब कुछ तैयार मिलेगा। जब पहले खबर दी मैंने, तो कहने लगे कि हमारा एक प्रोग्राम है जुम्मे को जो पैरिश की सतह पर है, पैरिश की सतह पर पास्टर टीम के ख़ानदान सारे जा रहे हैं आउटिंग, क्रिसमस और सॉरी ईस्टर की खुशियाँ मनाने। तो मैंने कहा ठीक है, सबको जाने दें, आप और मास्टर जी रुक जाएं। जब मैंने दोबारा कॉल की, उन्होंने कहा नहीं, जितने भी इंतज़ामात हुए, जो भी अखराजात हैं, कोई परवाह नहीं, हमने सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, हम सब के सब इधर होंगे। फादर नज़र नवाब, आपकी चाहत, मोहब्बत, खलूस, दोस्ती का, भाई बंदी का अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम खुदावंद यीशु मसीह पर पूरा भरोसा और ईमान रखते हुए
اپنی عزیزہ مریم چارلز کا جنازہ نہایت ادب کے ساتھ لے جانے کو ہے تاکہ اسے سپرد خاک کریں۔ چاہیے کہ ہم پورے بھروسے کے ساتھ تمام زندوں کے خدا سے التجا کریں کہ وہ اس کے فانی بدن کو مقدسوں کے غیر فانی جلال کے لیے پھر اٹھائے، وہ رحمت کے ساتھ اس کی عدالت کرے، وہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ مسیح خداوند ہمارا نیک چپان اسے ازلی باپ کے پاس لے جائے تاکہ یہ سب برگزیدوں کے ساتھ دائمی بادشاہ کے حضور میں ابدی سعادت کی وارث بنے۔ اے خدا کے مقدسو اس کی مدد کو آؤ، اس کی روح کو لے جا کر خدائے متعال کے حضور پیش کرو۔ مسیح نے تجھے بلایا ہے، وہی تجھے لے جائے، فرشتے تجھے ابراہیم کی گود میں پہنچا دیں، اس کی روح کو لے جا کر خدائے متعال کے حضور پیش کرو۔ اے خداوند ہمیشہ کا آرام اسے بخش اور دائمی نور اس پر چمکے، اس کی روح کو لے جا کر خدائے متعال کے حضور پیش کر دو۔ ہم دعا مانگے۔ اے نہایت مہربان باپ، اب ہم اپنی عزیزہ کو تیرے سپرد کرتے ہیں، ہم ان سب مہربانیوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے اس کی زندگی میں عطا کی تھی اور اس کی بدولت اس کے پورے گھرانے کو عطا کی ہیں۔ اس سے ہم پر تیری پدرانہ شفقت ثابت ہوتی ہے اور مقدسوں کے ساتھ ہماری رفاقت ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اب تو ہماری التجا قبول فرما، اپنی بندی کے لیے فردوس کا دروازہ کھول دے، بخش دے کہ ہم بھی ایمان اور امید کے الفاظ سے ایک دوسرے کو دلاسا دیں اور آخر کار سب مسیح میں ایک دوسرے سے آ ملیں اور ہمیشہ تیرے ساتھ اور اپنی عزیزہ کے ساتھ رہنے پائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ فرشتے تجھے فردوس میں لے جائیں، تیرے پہنچتے ہی شہید تیرے استقبال کو آئیں اور تجھے شہر مقدس نئے ابدی یروشلم میں لے جائیں۔ فرشتوں کا گروہ تیرے استقبال کو آئے اور تو مسکین لازر کے ساتھ ابدی آرام پائے، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو۔ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہاں وعدے کردا سا انتظاری، میں صبر دے نال آس رکھ کے یہاں وعدے کردا سا انتظاری، دوست نے میرے ترس کھا کے سنی میری ساری آوزاری، دوست نے میرے ترس کھا کے سنی میری ساری
कट के लया वाहे जटान तेरा के पैर मेरे देवक्षी कद मानो सवारी जटानो तेरा के पैर मेरे देवक्षी कद मानो सवारी उदानेंगी दिखना सिखाया के जिस तो होवे तारीफ उस दी उदानेंगी दिखना सिखाया के जिस तो होवे तारीफ उस दीब थे रे मनणगे खौफ उस दा ते आश्रकण रवयो ते सारी बथेरे मनणगे खौफ उस दा ते आश्रकण भयो ते सारी मुबारी को से जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा मुबारी को से जानो यहोवा ते भरोसा जिसे घुमंदिया को ले जाना ना झूठे नहीं जाना झूठे दे हाल आस रख के वादी कर से खा के सुनी मेरी हरिया हो जानी रब सचमुच सो पापी तर जावणगे ये सुनाल प्रीत जिनादे सो पापी तर जावणगे एवे उम्र गवाई मूरख दुनिया कूड़ पसाराई एवे उम्र गवाई मूरख दुनिया कूड़ पसाराई हुण भी सोच समझदा वेला ए दिन हथ ना बनगे हुण भी सोच समझदा वेला ए दिन हथ ना बनगे यीशु नाल परीत जिना दी सो पापी तर जावणगे जिन्ना
यार किसे ना बननाई जिन्ना लई तू पाप कमावे यार किसे ना बननाई मापे मित्र यार प्यारे नाल कोई ना जावणगे मापियो मित्र यार प्यारे नाल कोई ना जावणगे यीशु नाल प्रीत जिना दी सो पापी तर जावणगे चुबारे ते